اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ موضوع یہ چل رہا ہے کہ منافقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت موقف اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، اور اس کے بعد حضور کو کیا اقدامات کرنے چاہیے ان میں سے کچھ چیزیں یہاں واضح کی گئی ہیں۔ یہ سورہ توبہ، اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام کیا تھا اس کو اپنے نتائج تک پہنچا دیا جائے، اور دنیا میں چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جب بھیجتے ہیں تو وہ دنیا میں ایک نتیجہ اس کا نکالتے ہیں، وہ نتیجہ یہاں نکلنا ہے۔ ہمیں اس طرح کی تفصیلات بائبل میں نہیں ملتی، جس طرح کی تفصیلات ہمیں سورہ توبہ میں مل رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جیسے قرآن مجید نے بھی پچھلے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں، تو جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آسمان سے عذاب آئے گا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں طے ہو جاتی ہیں۔ جیسے فرعون کے بارے میں حضرت موسیٰ کے معاملے میں فیصلہ کیا کہ اس کو غرق کر دینا ہے، تو اس قوم کو سزا دینے کا جو فیصلہ ہے وہ ایک دن میں ہوا، نافذ ہو گیا۔ موسیٰ جو ہے، فرعون جو ہے وہ اپنی لشکروں سمیت وہاں غرق ہو گیا، دفن ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی قوم بھی اجڑ گئی، اس کی سلطنت بھی اجڑ گئی۔ وہ سارا پروسیس کچھ عرصے میں ہوا، لیکن وہ پھر موضوع نہیں بنا، مذہبی لٹریچر کا موضوع نہیں بنا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں صورتحال یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھیوں کے ہاتھوں وہ سارا کام کرنا ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پیغمبروں میں سے ہیں کہ جن کو اقتدار بھی حاصل ہوا، یعنی عام طور پر پیغمبر جن کے قوموں پر عذاب آیا ہے ان کو اقتدار نہیں ملتا، وہ اپنے دعوت کا کام جب مکمل ہو جاتا ہے
اتمام حجت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ اب عذاب ہم نے بھیجنا ہے، تو پیغمبر کے ساتھ کچھ ساتھی ہوتے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بڑا نمایاں مثال ہے کہ چند لوگ تھے جو کشتی میں سوار تھے اور باقی دنیا کو ختم کر دیا گیا، جو ان کی قوم تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں وہ ساری چیزیں اتنی تفصیل کے ساتھ وہاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ اب حضور اور آپ کے ساتھیوں کے ہاتھوں کیونکہ مختلف جو گروہ ہیں وہ ان کو سزائیں ملنی ہیں یا ان کو انعام ملنا ہے، جزا ملنی ہے، تو اس وجہ سے یہ سورہ جو ہے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس ساری بات کو بیان کر رہی ہے کہ اب حضور کو کیا کرنا ہے، صحابہ کو کیا کرنا ہے، کیا اقدامات کرنے ہیں، کس طرح کے فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے یہ بڑی دلچسپ تفصیل ہے، یہ بڑی حیران کن تفصیلات ہیں جو اس سورہ میں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے اس سورہ کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقدامات کرنے ہیں وہ قرآن مجید میں نازل ہو گئے ہیں، بیان ہو گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب حضور کو کچھ فیصلے کرنے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے اور ان کے مطابق اس کا نتیجہ نکلنا ہے۔ منافقین کو سزا دینے کا جو فیصلہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ عملاً جب تک کوئی مجرم ثابت نہیں ہو جاتا وہ سزا نہیں دیتے۔ چنانچہ ایسے حالات پیدا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، جو یہاں نظر آ رہا ہے۔ یہاں جنگ تبوک جو ہے اس کو ایک بنیاد بنا لیا اس فیصلے کی کہ اب یہ طے ہونا ہے کہ کون حضور کے ساتھ ہے مخلصانہ طور پر، اور کون ہے جو حضور کے ساتھ مخلصانہ طور پر نہیں ہے۔ اور اس میں جو لوگوں کے رویے ہیں اور لوگوں نے جو فیصلے کیے ہیں، جو طریقے اختیار کیے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رویہ اختیار کر رہا ہے یہ اس کیٹیگری کا ہے، یہ جو رویہ اختیار کر رہا ہے یہ اس کیٹیگری کا ہے، اور اس کو فیصلہ کن بنا دیا۔ وہاں کے جو بھی طبقات تھے وہ مفسرین نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے کہ وہ چار بنتے ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، حضور کے مخالف ہیں، منافقین ہیں، کمزور مسلمان ہیں۔ تو یہ چار طبقات ہیں جو وہاں پیدا ہو گئے تھے کہ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، اعلیٰ درجے کے مخالفین ہیں۔ کریکٹر ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ کریکٹر جو ہے انسان کا جو کریکٹر ہے وہ اس کو ایک بلند جگہ پہ کھڑتا ہے، ایک گھٹیا جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اب ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے، یہ حضور کے مخالف ہیں، اور لیکن یہ جم کر کھڑے ہیں، کلیئر کر کے کھڑے ہیں کہ ہم مخالف ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو موقع پرست ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، وہ پھر دوسرے رویے اختیار کرتے ہیں۔ تو منافقین ان میں سے ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ مقاومت دکھائیں، وہ میدان میں کھڑے ہو کر مخالفت کریں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ان سے بھی فائدے سمیٹے جائیں اور کفار سے بھی فائدے سمیٹے جائیں، یہودیوں سے بھی فائدے سمیٹے جائیں۔ تو انہوں نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا۔ اگر دنیا کے اینگل سے دیکھا جائے تو بڑی سمجھداری کا معاملہ کیا انہوں نے، بڑی سلیقے کا معاملہ کیا کہ بھئی ان سے بھی تعلق رکھا جائے پازیٹیو اور ان سے بھی پازیٹیو تعلق رکھا جائے۔ لیکن قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا، اور باقی پیغمبروں نے بھی اس کو بیان کیا کہ نہیں، حق کا کلیئر ساتھ دینا شرط لازم ہے۔ یعنی اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے، نہیں، اس کو حق کا یا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا، وہ فیصلہ کرے۔ اگر وہ حق کا ساتھ دے گا تو وہ خدا کے محبوب بندوں میں ہے، خدا کے مقبول بندوں میں ہے، اور اگر وہ حق کا مخالف ہے تو وہ خدا کے دشمنوں میں ہے، اس کو خدا اپنے دشمن کے طور پر ہی ڈیل کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ کی پسند، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ ہم اللہ کے حق جو اللہ نے اتارا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو یہ جو طبقہ ہے جنہوں نے منافقت کا رویہ اختیار کیا، ان کو اب سزا دینا پیش نظر ہے، ان کو ممتاز کر کے، الگ کر کے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے نکالنا مقصود ہے، اور ان کو اسی انجام تک پہنچانا مقصود ہے جو انجام
اہل کفر کا ہے، جو فیصلہ اہل کفر نے کیا ہے کہ وہ حضور کی مخالفت کریں، وہی فیصلہ انہوں نے بھی کیا ہوا ہے۔ یہ حضور کے حق کے ساتھی نہیں ہے، لیکن بظاہر روح یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم ساتھی ہیں۔ چنانچہ جب بظاہر کوئی چیز اختیار کی ہوتی ہے کسی بھی گروہ نے، تو وہ پھر فائدے کے مواقع دیکھ کے ساتھ بھی دیتا ہے اور نقصان کے مواقع دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جنگ تبوک نے کیا کیا؟ جنگ تبوک ایک ایسے موقع پر جنگ آ گئی سامنے کہ جس میں اب سوائے اخلاص کے کوئی چیز لے جانے والی نہیں بن سکتی۔ یعنی اگر کوئی آدمی مخلص نہیں ہے، پکا ساتھی نہیں ہے، تو وہ کیوں تکلیف اٹھائے گا؟ سخت موسم ہے، فصل کے آنے کا موسم ہے، فصل اتارنے کا موسم ہے، اور جنگ پہ جانا پڑ گیا، اور جنگ بھی دور ہے، اور دشمن بھی بڑا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ، ایک تو موسم سخت تھا، دوسرا یہ کہ فصل کاشت کرنے کا موسم تھا، پھل اتارنے کا موسم تھا، تیسری بات یہ ہوئی کہ جس دشمن کے ساتھ جنگ کرنی ہے جا کے، وہ بہت طاقتور ہے۔ چنانچہ ان کے خیال یہ تھا، اس کو قرآن نے یہاں بیان بھی کر دیا ہے، کہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے، اور یہ دشمن اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، وہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ واپس، اور ہم پھر واپس پیچھے جو ہے اقتدار ہمارے پاس ہوگا اور وسائل ہمارے پاس ہوں گے۔ چنانچہ بات یہاں سے شروع کی کہ فرح المخلفون، اور دیکھیں قرآن مجید نے لفظ بدل دیا ہے، وہ پیچھے رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جنگ میں نہیں جانا، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ وہ لوگ خوش ہوئے جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، مخلفون، یعنی ہم نے ان کے اس فیصلے کو کہ ہم نہیں جانا چاہتے ساتھ، ہم نے اس کو مان کے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، یعنی طے ہو گیا کہ اب یہ اسی لائق ہے کہ ان کو مسلمانوں میں شامل نہیں کیا جائے گا، یہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اپنے پیچھے بٹھائے جانے پر یہ بہت خوش ہوئے رسول اللہ کے پیچھے، اور مسئلہ ان کا کیا تھا کہ انہوں کو پسند نہیں تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں جنگ کرے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ۔ جنگ جو ہے وہ دو ہی چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، اس زمانے کی جنگ خاص طور پر، اب بھی یہی ہے، لیکن اس زمانے کی جنگ اس وجہ سے بڑی اہم ہو جاتی تھی فرد کے لیے، فرد کے نقطہ نظر سے، کہ اس کو مال بھی اپنا خرچ کرنا ہوتا تھا، جان بھی اپنی لگانی ہوتی تھی، یعنی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، لوگ ہی اپنا مال بھی لے کے آتے تھے، چندہ بھی حضور کرتے تھے، اور پیسے بھی جمع کیے جاتے تھے جنگ لڑنے کے لیے، خوراک بھی جمع کی جاتی تھی، لوگوں سے مدد بھی لی جاتی تھی، لیکن بڑا بوجھ مجاہد خود اٹھاتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ بڑی آزمائش بھی بن گئی کہ اب حضور کا ساتھ وہی دے گا جان اور مال کے ساتھ جس کے لیے دین متاع عزیز ہے۔ دنیا میں دو ہی ہیں جگہ، میری متاع عزیز کیا ہے، وہ میں نے کس کو اپنا مقصود بنایا ہوا ہے، وہ یا دنیا ہے، تعلقات ہیں، یا اللہ اور آخرت ہے۔ تو جس نے اللہ اور آخرت کو اپنی متاع عزیز بنایا ہوا ہے، جس نے نگاہیں ادھر لگائی ہوئی ہیں، اس کا فیصلہ اور ہوگا، اور جس نے اس کو مقصود بنایا ہوا ہے اس کا فیصلہ اور ہوگا۔ تو انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جنگ میں شریک ہوں گے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو یہ ٹھیک ہی نہیں لگتا تھا، ان کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور نہ صرف یہ کہ خود نہیں نکلے، لوگوں کو بھی انہوں نے کہا قالوا لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی میں نہ نکلو، اتنے سخت موسم میں نہ جاؤ، یعنی یہ مسلمانوں کو بھی یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ تم کیا فیصلہ کر رہے ہو۔ آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران کو پڑھیں یا ہم سورہ توبہ کو پڑھ رہے ہیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان سب میں مدینے میں یہ بحث ہوئی ہے
کہ یہ دیوانگی ہے، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، جنگ سے بچنے کی صورتیں نکالنی چاہیے۔ اور قرآن مجید مسلسل ہر جگہ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی نقطے پر کھڑا ہے کہ نہیں، میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دشمن کو نابود کرنا ہے اور حق کو قائم کرنا ہے، حق کو استوار کرنا ہے، حق کو کامیاب کرنا ہے، حق کو غالب کرنا ہے۔ تو یہ جو سارا عمل ہے یہ ہوگا کیسے؟ یہ انسانوں نے کرنا ہے، اور انسان کریں گے تو ان کا جان بھی لگے گی، ان کا مال بھی لگے گا، اور لگائے گا وہ جس کے نزدیک آخرت اصل مقصود ہے۔ جس کے نزدیک آخرت اصل مقصود نہیں ہے وہ نہیں لگائے گا۔ اور کرے ہو کا لفظ جو ہے وہ بڑا صحیح لفظ ہے کہ ان کو سخت ناگوار گزرتا ہے کہ میرا مال اور میری جان اللہ کی راہ میں صرف ہو۔ اور پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، زور لگانا شروع کیا، لوگوں کو سمجھانا بجانا شروع کر دیا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس سخت موسم میں نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ جواب کیا دیا؟ ان سے کہہ دو کہ نارو جہنم اشد حرا، یہ دنیا کی گرمی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جس سے تم ڈر رہے ہو، جس سے گھبرا رہے ہو۔ جو تم فیصلہ کر رہے ہو اس کا نتیجہ تو نار جہنم ہے، اور نار جہنم تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، اگر یہ اچھی طرح سمجھتے، اگر ان کا صحیح رخ پر اور دھیان ہوتا تو یہ سمجھتے۔ بنیادی نقطہ جو قرآن مجید میں ہمیں بار بار نمایاں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت صرف یہ ہے کہ یہ آخرت کی کھیتی، جیسے حضور نے بیان کیا، دنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں سے میں نے آخرت کمانی ہے، یہاں سے دنیا نہیں کمانی۔ میرا اصل مقصود، میرا اصل ہدف آخرت کو کمانا ہے، اور آخرت کو کمانا جب میرا مسئلہ بن جائے گا، میرا اصول بن جائے گا، میری زندگی کا زاویہ بن جائے گا، تو اب میرے فیصلے اللہ کی نسبت سے ہوں گے، اب فائدے اور نقصان کی نسبت سے نہیں ہوں گے۔ میں یہاں سے نہیں سوچوں گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، میں یہاں سے سوچوں گا کہ میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب میں یہاں سے سوچوں گا تو پھر میں اپنا مال بھی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اپنی جان بھی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن اگر میں یہ نہیں سوچتا تو پھر جان اور مال تو سب سے زیادہ قیمتی چیزیں ہیں۔ اگر میری ترجیح اول جان اور مال ہے تو پھر ان کی حفاظت، اور پھر یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اتنی گرمی میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ چونکہ یہ حق و باطل کی کشمکش ہے اور اس میں حق کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ قرآن مجید دیکھیں اس معاملے میں اتنا واضح ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں گواہی دینی پڑ جائے، یہ تو جنگ ہے نا، ایک بڑا مرحلہ آ گیا ہے، اس میں جان بھی لگنی ہے، مال بھی لگنا ہے، اور لیکن عام دنیا کے معاملات میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، مجھے گواہی دینی پڑ گئی ہے، پوچھ لیا کسی نے کہ بتائیں جی اصل بات کیا ہے۔ اب میں یہ سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ اگر میں نے سچی بات بتائی تو یہ ناراض ہو جائے گا، اس کے ساتھ میرا کاروبار بند ہو جائے گا، اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ میں حق نہیں بول سکتا، میں پھر کوئی گول مول بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ فیصلہ ہی نہ ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں حق کہنا ہے، خواہ تمہارے اپنے خلاف پڑتا ہو، خواہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑتا ہو، خواہ تمہارے دوستوں کے خلاف پڑتا ہو، تم نے حق بات کہنی۔ تو یہ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ جب اللہ نے ہے کا حق اتارا ہے تو مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اس کا ہر حال میں ساتھ دینا ہے۔ یہ گفتگو تو ہو سکتی ہے کہ یہ جنگ کیسے کی جائے، بہتر نتائج کیسے حاصل کیے جائیں، کتنی فوج ہونی چاہیے، کتنے وسائل ہونے چاہیے، یہ تو خیر خواہی کی باتیں ہیں۔ لیکن جب میں اس طرح سوچتا ہوں، اسی طرح دعوت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حکمت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، تو میں نے اس نقطے کو یہاں سے ہی حل کیا کہ جب میں دیکھتا ہوں اپنے فائدے اور نقصان کو تو یہ کمزوری ہے، یہ مداہنت ہے۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے مخاطب کا فائدہ کس طرح ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے،
وہ تو مجھے دیکھنا ہی چاہیے کہ میرے مخاطب کو بات سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ موقع ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اس وقت بات کیسے کرنی چاہیے، کن الفاظ میں کرنی چاہیے، کیا دلیل دینی چاہیے. یہ تو بڑی سوچنے کی بات ہے. لیکن یہ میں سوچ رہا ہوں اپنے مخاطب کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو اوپر اٹھانے کے لیے. لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا فائدہ کس میں ہے، تو اس کو اصل عقل مندی اس کو سمجھا جاتا ہے. ساری دانائی یہ سمجھی جاتی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے مفادات کا تحفظ کیسے ہوتا ہے، میرے لیے نتائج کیسے بہتر نکلیں گے. جو ہی یہ کام ہوا تو میں کمزور جگہ پہ چلا گیا. یہی منافقت ہے. منافقت اور کیا ہے؟ منافقت جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے مفادات کو عزیز تر رکھتا ہوں. جب میں حق کے مفاد کو عزیز تر رکھوں گا تو وہ ایمان ہے، وہ تعلق باللہ ہے، وہ خدا کی راہ میں چلنا ہے، وہ تقوی ہے. تو یہ اس وجہ سے کہا کہ تمہیں ڈرنا چاہیے نارے جہنم سے، جس کی سختی اس سے کہیں زیادہ ہے. جو موسم سخت ہے تمہارے لیے، اور وہ اس علاقے کے لوگ تھے، ان کے سفر کرتے تھے اس میں، ان کے لیے ان کے پاس اس سے نکلنے کے بچنے کے ذرائع وسائل بھی موجود تھے. کاش یہ سمجھتے. یہ جو کہا نا کاش یہ سمجھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نگاہ ہی نہیں ہے اصل حقیقت کی طرف. یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ ان کا معاملہ انسان سے نہیں ہے، خدا سے ہے. یعنی جو پیغمبر کے زمانے کے لوگوں کو جو آزمائش پیش آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان سے ہمارا معاملہ ہے، جبکہ وہ معاملہ خدا سے پڑ گیا ہوتا ہے. اس پیغمبر کی ذات کے پیچھے خدا کھڑا ہوتا ہے، اس کے فیصلوں کے پیچھے خدا کھڑا ہوتا ہے. چنانچہ اس کی مخالفت کا مطلب خدا کی مخالفت ہے. اس کا ساتھ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خدا سے منہ پھیرا ہوا ہے. تو اس کا نتیجہ پھر نارے جہنم ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اگر یہ صحیح بات کو سمجھیں. نہیں تو لو کانو یفقہون میں پھر کیا وہ مطلب انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہے ان کی، یعنی ان کو کلیئرٹی تو نہ ہوئی پھر زاویہ نظر کی لیک آف کلیئرٹی نہیں، زاویہ نظر کی غلطی ہے. یعنی انہوں نے جس چیز کو موضوع بنا لیا ہے وہ تفقہ فی الدنیا ہے، تفقہ فی الدین نہیں ہے. تو یہ بس پرابلم ہے. لو کانو یفقہون سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عقل صحیح رخ پر نہیں چل رہی. اگر وہ صحیح رخ پر چلے گی تو وہ بات سمجھیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ جو کہا کہ ان کو تھوڑا ہنسنا چاہیے اور زیادہ رونا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو اگر یہ حقیقت نظر آ جائے کہ ہمارا معاملہ خدا کے ساتھ ہے اور خدا نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا کیا ہے کہ وہ ان سب منافقین کو جہنم میں ڈالنے والا ہے، تو پھر یہ ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ. جزام بما کانوا یکسبون. اور یہ جزا ہے ان کی کمائی. یعنی قرآن مجید نے اس کو اتنا واضح کیا ہے کہ میرے جو فیصلے ہیں جو قیامت کے دن ہوں گے وہ تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں ہوں گے. جو جنت میں جائیں گے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر، جو جہنم میں جائیں گے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں کامل انصاف کا بندوبست کر رکھا ہے. یہاں بھی اس لیے کہا کہ جزام بما کانوا یکسبون. یہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ جزا ہے ان کے اپنے عمل کی، ان کی اپنی کمائی ہے یہ. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ. اب وہ بتایا کہ یہ ان کی تمنائیں کیا ہیں. ان کی تمنائیں یہ ہیں کہ جس دشمن کے ساتھ یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ سارے فنا ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے. ان میں سے کوئی بچ کے نہیں آئے گا. اس لیے یہاں اگر سے بات شروع کی ہے کہ اگر اللہ تمہیں لوٹائے ان تک، ان میں سے کسی گروہ تک، تو پھر یہ تم سے اجازت مانگیں گے آ کے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کے جائیں. یعنی ایک بڑا نتیجہ نکل آئے گا نا. اگر جنگ میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور دشمن کو شکست ہوتی ہے تو حضور کو جو مقام حاصل ہو جائے گا اس وقت کی سیاسی دنیا میں وہ غیر معمولی ہے. ایک بڑے حکمران کے طور پر، بڑی سلطنت کے حکمران کے طور پر حضور نمایاں ہو جائیں گے. ایک بڑے دشمن کو شکست دے کے آ گئے. اب ظاہر ہے ان کے مفادات پھر حضور کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے نا کہ بھئی یہ ایک بڑا حکمران ہے تو اب ہم اس کے ساتھی ہیں، فائدہ اس کے ساتھ ہے وابستہ ہونے میں. تو پھر آئیں گے کہ نہیں آپ
لشکر بنائیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو کہا کہ اب چونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو مسلمانوں کا حصہ نہیں بنانا، تو جو لوگ آج پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے آئندہ بھی کوئی امکانات نہیں ہیں۔ کہا کہ اگر یہ تم سے اجازت لیں کہ ہم بھی ساتھ نکلنا چاہتے ہیں تو ان سے کہو کہ تم کبھی میرے ساتھ نہیں جاؤ گے اور کبھی میرے ساتھ دشمن سے جنگ نہیں کرو گے۔ یعنی اب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام کی فتوحات میں، اسلام کی کامیابیوں میں۔ یہ پیچھے جو رہ گئے ہیں یا پیچھے ہی رہیں گے، ان کو کبھی بھی مین سٹریم مسلمانوں میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، تم نے پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم راضی ہیں، مطمئن ہیں پیچھے بیٹھ رہنے سے، فقعدوا مع الخالفین، چنانچہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ مزید سختی کا حکم دیا، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھانی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانا یہ ایک اطمینان اور تسلی کا باعث تھا حضور کا، جو آگے قرآن مجید میں آگے بیان بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین بنتی۔ ظاہر ہے ایک ہستی جس کے بارے میں میرا تجربہ مشاہدہ یہ ہے کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے، میرا یقین یہ ہے، اور وہ سیرت کی کتابیں پڑھیں اور حضور کی معاملات کو دیکھیں تو وہاں جو لوگ مسلمان تھے وہ ایکسپیرینس کرتے تھے حضور کے پیغمبر ہونے کو، یعنی وہ صرف خیالی بات، ہمارے لیے وہ عقلی ہے سارا پروسیس، ان کے لیے وہ مشاہدے کی سطح کا پروسیس تھا۔ تو اس میں بڑی حضور کی حیثیت تھی۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ جو نابینا صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا جی مجھے مشکل پیش آتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے، تو آپ ایسے فرمائیں کہ آپ میرے گھر چلیں، میں نے ایک جگہ بنائی ہے نماز پڑھنے کی، آپ وہاں نماز پڑھ لیں تاکہ میں وہاں نماز پڑھ لیا کروں۔ تو یہ جو ریلیشن شپ ہے پیغمبر کے ساتھ، یہ اس کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے ہے۔ یعنی انہوں نے اس صحابی نے اس برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں چونکہ حضور کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ شامل ہونے میں مجھے مشکل پیش آتی ہے، تو میں حضور میرے گھر میں آ کے میرے جائے نماز پر اگر نماز پڑھ دیں گے تو مجھے یہ جو برکت ہے یا فضیلت ہے وہ حاصل ہوتی رہے گی۔ تو یہ جو حضور کو کہہ دینا کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہیں اب پڑھیں گے، ان میں سے جو مرے گا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت بڑی سختی ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب سزا دینے پہ آتے ہیں تو وہ کتنی سخت ہوتی ہے۔ وہ رحمت کرتے ہیں تو ان کا عمومی طریقہ یہی ہے کہ وہ رحمت کرتے ہیں، رعایت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، بار بار معاف کرتے ہیں، کئی موقع دیتے ہیں۔ لیکن جب فیصلہ ہو گیا کہ نہیں اب سزا دینی ہے تو سزا پھر اس درجے میں ہوتی ہے کہ یہ کہا کہ اب ان کو یہ عذر بھی پیش کریں، آگے اجازت بھی لیں، تابعداری بھی اختیار کریں، اب ان کو جنگ میں نہیں لے کے جایا جائے گا۔ ان کو کہہ دو کہ تم بالکل، اور سخت الفاظ استعمال کیے، لن تخرجوا معی ابدا، تم کبھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے اور تم میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ کبھی جنگ نہیں کرو گے، کیونکہ تم نے پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ تم بیٹھے رہو گے پیچھے، اور اس پر تم راضی تھے، خوش تھے، چنانچہ اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ یہ جو خالفین کا لفظ ہے اس میں ایک وہ ہے تھوڑا سا طنز ہے، اس لیے کہ عام طور پر جب اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں، ہوتی تھی پرانے زمانوں میں، تو پیچھے رہ جانے والے یا بوڑھے ہوتے تھے یا عورتیں ہوتی تھیں یا بچے ہوتے تھے، یعنی جو جنگ کرنے کی طاقت صلاحیت نہیں رکھتے وہی لوگ پیچھے بیٹھتے تھے۔ تو خالفین کا لفظ اس معنی میں ہے کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں انہی کے ساتھ تم رہو، یعنی تم مرد میدان نہیں ہو تو اب تمہیں نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیے، بلکہ قبر پر جانے سے ہی منع کر دیا کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ تم اس کی قبر پر جا کے کھڑے ہوگے، دعا کرو گے۔
انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا ہے، اس کے رسول کا بھی انکار کیا ہے، اور اس حالت میں مرا ہے کہ یہ نافرمان ہے۔ اس کا دیکھیں، بندہ مسلمان ہے، یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، رسول اللہ کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ یہاں کہا کہ نہیں، یہ کفر کی حالت میں مرا ہے، اس نے اللہ کا بھی انکار کیا، اس کے رسول کا بھی انکار کیا، اور نافرمانی کی حالت میں ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اصل میں دین کے ساتھ تعلق اس کے تقاضے پورے کیے بغیر اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اگر وہ مسلمانی کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا، جیسے یہاں نہیں مانا گیا۔ اگر وہ مسلمانی کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ بے شک بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اور یہ خاص طور پر ہم جو نسلی مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ مسلمان سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن کوئی تقاضا پورا نہیں کرتے۔ جہاں ہمیں لگا کہ اس میں مشکل ہے، پیچھے ہٹ گئے آرام سے۔ بس ہزاروں لاکھوں مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اب تو روزے نہ رکھنے والے بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ زکوٰۃ کئی گھرانوں میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو دینے کا کوئی مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی دین کا حکم ہے۔ اور ایسے خوشحال لوگ ہوتے ہیں، زیورات پڑے ہوئے ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ مطلب یہ کہ جو فرائض بھی ادا نہیں کرتے، یہ تو فرائض کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو میرے استاد جو ہے غامدی صاحب، انہوں نے بڑا اچھا اس نقطے کو بہت اچھا حل کیا۔ وہ یہ کہ ایک ہوتی ہیں لازمی ذمہ داریاں، ایک ہوتے ہیں تعلق کے تقاضے۔ اگر تعلق کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو لازمی ذمہ داریاں پوری بھی کی جا رہی ہوں تو قابل قبول نہیں ہوتی۔ یعنی بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن جب جہاد کا تقاضا پیدا ہو گیا، جب ہجرت کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، جب حق کی گواہی دینے کا تقاضا پیدا ہو گیا، نہیں پورا کیا تو یہ بھی سب عقارت چلا گیا، یہ بھی بیکار چلا جائے گا، اور اس کا بھی کوئی اجر ثواب نہ ملنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہاں ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا ہے کہ جب دین کا ایک ایسا تقاضا سامنے آ گیا ہے، اب یہ ٹوٹی پھوٹی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، خیرات بھی کرتے ہوں گے، چندہ بھی دیتے ہوں گے، سارے کام کرتے ہوں گے، ظاہر ہے مسلمان ہیں نا بنے ہوئے، تو لیکن جب ایک بڑا تقاضا سامنے آ گیا حق کا ساتھ دینے کا، پیغمبر کا ساتھ دینے کا، اس کو پورا نہیں کیا تو کیا کہا کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، انہوں نے اس کے رسول کا بھی انکار کیا ہے، اور اس حال میں مرے ہیں کہ یہ نافرمان ہیں۔ وَلَهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ آپ کو ان کا مالدار ہونا، ان کا صاحب اولاد ہونا حیرانی میں نہ ڈالے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ باوجود ان کی منافقت کے، باوجود ان کے جھوٹے ہونے کے، نافرمان ہونے کے، کافر ہونے کے، اللہ نے ان کو مال و اولاد سے نوازا ہوا ہے، ان کو مال دیا جا رہا ہے، ان کو اولاد دی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں عرب کلچر میں، بلکہ ہمارے ہاں بھی، میرے والدین کے زمانے تک دونوں چیزوں کو ذریعہ برتری سمجھا جاتا تھا، مالدار ہونا اور صاحب اولاد ہونا۔ فخر کرتے تھے، 10 بیٹے ہیں میرے، 8 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، یہ فخر کیا بیان تھا۔ اب زمانہ تھوڑا سا بدل گیا، تو اب یہ دنیا کی رونقیں، مال، اولاد، خاندان، یہ سب ان کے ہیں، تو کہا کہ یہ اس سے کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ان کو اس لیے یہ مال دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی یہ عذاب پائیں اور اس حالت میں یہ مریں کہ ان کا یہ کافر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو گرفت نہیں کرنی۔ دنیا میں جیسے اب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کبھی مالی تنگی آ جاتی ہے،
کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا سا جو جوڑا جاتا ہے کہ میری طرف اپنا رخ کرو، مجھے یاد کرو، اس کو میرا فیصلہ سمجھو، اس کو میری طرف سے سمجھو، اپنا احتساب کرو، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کے قریب آؤ۔ لیکن جب اللہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں، اس کو میں نے اپنا آپ یاد نہیں دلانا، تو پھر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ مال دے دو، اولاد دے دو، کامیابیاں دے دو، دنیا کی رونقیں بڑھاتے چلے جاؤ اس کے لیے۔ اس کو بیان کر دیا کہ مقصود کیا ہوتا ہے، کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے کو یہ دنیا میں بھی بھگتے، اور آخر جو وہاں تو دنیا میں نتیجہ نکل رہا تھا نا، سزا دینی ہے منافقوں کو، تو اس لیے دنیا میں بھی نتیجہ نکلے گا، اور اس حالت میں یہ مرے کہ یہ کافر ہو۔ کیونکہ اگر تھوڑی سی سختی کی جائے، کوئی سزا آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو بندے کا اللہ کی طرف رجوع ہونے کا امکان، تو گویا یہ دروازہ ہی بند کرنا پیش نظر ہے کہ یہ بالکل رجوع نہ کرے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ کیونکہ عام طور پر جو لوگ آئے حضور کے پاس، ان میں سے منافقین میں سے، تو انہوں نے اپنی وسائل کی کمی کو ذریعہ بنایا، عذر بنایا، تو اس کا جواب دیا یہاں کہ جب بھی کوئی صورت اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرو، جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر کے، تو جو خوشحال لوگ ہیں وہ آ کے اجازت مانگنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ مطلب یہ کہ یہ جو بات ہے کہ جی ہمارے وسائل نہیں ہیں، ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ جنگ کر سکیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ان کے جو خوشحال لوگ ہیں، مقدرت رکھنے والے لوگ ہیں، وسائل رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی آ کے یہ اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ اس بات پر راضی ہوئے کہ یہ عورتوں کے ساتھ رہیں۔ وہ اس کو واضح کر دیا، پیچھے خالفین کا لفظ آیا، یہاں مؤنث کا لفظ استعمال کیا کہ یہ راضی ہوئے اس بات کے اوپر کہ یہ عورتوں کے ساتھ، پیچھے بیٹھ رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اسی وجہ سے ان کو اصل حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو نہیں سمجھ رہے۔ یہ جو دل پر مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے اس کے بعد دروازے بند کر دیے جائیں، اس کو کچھ چیزیں نظر آنی ممکن نہ رہیں اور اس کی طرف وہ متوجہ ہی نہ ہو سکے۔ اس کو قرآن مجید نے دوسرے اسالیب میں جب بیان کیا تو کہا کہ شیطان تزیین کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنی دنیا کی اگر مثال لیں تو ایک آدمی اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، تو جب اس سے پوچھیں کہ بھئی تم یہ زیادتی کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے بغیر سیدھی نہیں رہتی، گھر کا نظام ٹھیک نہیں چلتا، یہ سختی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے، شیطان نے تزیین کر دیا، شیطان نے ایک ظلم کو، ایک زیادتی کو اس کے لیے ایسی دلیل فراہم کر دی ہے کہ یہ اس کے پردے میں جرم پر قائم ہے۔ تو یہ ختم قلوب میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو برائی نظر نہیں آتی، وہ اس کا ایسا فلسفہ بنا لیتا ہے کہ اس کو وہ اچھے کام کے طور پر اختیار کیے رکھتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کی جو فہم ہے، کی صلاحیت ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، البتہ جو اہل حق ہیں، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی، انہوں نے اپنی جانیں بھی لگائی ہیں، اپنا مال بھی لگایا ہے، یہی ہیں جن کے لیے بھلائیاں، جن کے لیے اچھے نتائج ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں جو آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔
اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے گھنے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں وافر مقدار میں پانی موجود ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس پیراگراف کا جو اختتام ہے وہ اہل حق کے انجام کے بیان کے ساتھ کیا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ دیکھو اللہ کے ہاں انجام یہ ہے، اللہ تو یہ انعام تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر حق کا ساتھ دو گے تو اللہ کے اس انعام کے مستحق قرار پاؤ گے، اور اگر نہیں تو پھر وہ انجام ہوگا جس کو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔